ہو رہا، باقی تمام شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہاں اگرچہ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ لوگوں کو تکلیف تو تب بھی ہو رہی تھی جب اس نے اعلان کیا تھا کہ سب کچھ بند کر دو، لاک ڈاؤن کر دو، کہ چڑیا بھی نہ پھٹکے۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ ایک تو خیر میجر جنرل صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے میراثی کی، اس سے قطع نظر جو 3-4 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 3 دنوں میں، ان کے پیش نظر عمران خان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے بڑے زور و شور سے اور تمام تنظیموں کو ایک ٹارگٹ دے کر یہ احتجاجی مہم شروع کروائی تھی، جس کا مقصد تھا ملک بھر کے راستے بند کرنا۔ اور سعودی فرمانروا یعنی جو ولی ہے عملاً فرمانروا وہی ہے، وزیر اعظم بھی ہے اور عملاً سارا تخت و تاج انہی کے پاس ہے، ان کی آمد تک میدان کو اتنا گرم رکھنا کہ جب وہ اسلام آباد آئے تو اسلام آباد کی فضا انہیں دور سے ہی نظر آ جائے کہ یہاں تو حکومت کا تختہ ہی الٹا جا رہا ہے۔ یہ فضا بنانے کا مقصد تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ یہ دورہ ہی ملتوی ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ سب سے زیادہ لوگ جو نکلے ہیں وہ پہلے دن کے ہنگاموں میں نکلے، لیکن کتنے، یعنی سارے ملک سے ملا کر بھی 1000-1500 آدمی نہیں بنتے مجموعہ، کسی جگہ 15، کسی جگہ 20، کسی جگہ 25، کسی جگہ 50، کسی جگہ 70-80۔ یہ سب سے پہلے دن کی کہانی ہے۔ اور دوسرے دن اس سے بھی کم نکلے، تیسرے دن اس سے بھی کم نکلے، اور پھر اس دوران جو ناکامیاں ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ جگہ جگہ لوگوں نے ان کو گاڑیاں دی، وہ ویڈیو چلی سوشل میڈیا پر، کس طرح مریض بچے کا باپ اسے گود میں اٹھائے لیے جا رہا ہے، کس طرح کوئی علاج کرانے کے لیے دور سے آیا پیدل جا رہا ہے، اب بچے پھنسے ہوئے ہیں رو رہے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات۔ پھر انہوں نے خواتین کو بھی مارا ہے۔ یہ وہ مردوں کی قسم عمران خان نے پیدا کی ہے جو خواتین پر ہاتھ اٹھانے میں بھی آر نہیں سمجھتی، لیکن سامنے سے ڈنڈا نظر آیا تو کپڑے اتار کر بھاگنے میں بھی کوئی خرابی نہیں سمجھتی۔ تو اس واقعے سے پی ٹی آئی کے حوصلے اوورآل پست ہوئے اور سب سے زیادہ عمران خان کے پست ہوئے۔ پھر کئی جگہ پر یہ خبر بھی آئی کہ لوگوں نے ان گنڈوں کو مارا بھی، مزاحمت بھی کی، اور تکرار بھی ہوئی جگہ جگہ پر۔ یعنی یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی جس سے پی ٹی آئی کے کارکن پھر اگلے دن خود ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور کافی تعداد ان کی کم ہوئی دوسرے دن پہلے دن کے مقابلے میں۔ اس دوران آپ نے کئی مناظر دیکھے، وہ 25، 30 یا 40 کے قریب گنڈے ہیں جو موٹر وے بند کر کے اس پر وہ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، اور کہیں وہ 4 پہیاں بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں دائیں بائیں جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جھاڑیوں اور درختوں کو آگ لگانا پی ٹی آئی کا خاص مسئلہ ہے۔ یہ جنگلات کی اور جنگلی حیات کی بھی اتنی ہی دشمن ہے جتنی کہ یہ انسانیت اور شرافت اور اخلاق کی دشمن ہے۔ یہ چیزیں بھی ناکام ہو گئی۔ اچھا، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وفاقی حکومت ایک دم ان پر پن پڑے گی اور ان کی ایسی کی تیسی پھیر دے گی۔ وفاقی حکومت نے جو فیصلے سخت کیے تھے اور ریاستی اداروں نے جو فیصلے سخت کیے تھے وہ لمحہ بلمحہ نہیں بلکہ مرحلہ بمرحلہ یہ اس طرح ان کو پیش رفت کی، اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کس طرح چیزیں سامنے آئیں۔ مثلاً آئی جی پنجاب کا مسئلہ دیکھ لیجئے، ان کو پرویز الہی کی حکومت نے نکالنے کی پوری کوشش کی، اتنا تنگ کیا کہ وہ استعفیٰ دینے تک تیار ہو گئے، اور لیکن پھر اس دوران اتفاق کہیے یا کچھ اور نام دے لیجیے، سپریم کورٹ میں ایف آئی آر کا مسئلہ ضمنی طور پر زیر بحث آیا، تو سپریم کورٹ نے آئی جی کو بلا کر آرڈر دیا کہ تم ایف آئی آر درج کرو، جو تمہارے کام میں مداخلت کرے گا ہم اس کے کام میں مداخلت کریں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ ایف آئی آر بھی عمران کی مرضی کے خلاف برعکس اس کے بالکل برعکس درج ہوئی، جس طرح درج ہونی چاہیے تھی قانون کے مطابق وہ درج ہوئی، جس سے عمران خان کو بہت بڑا شاک لگا۔ شاک کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جن 3 افراد کے وہ نام ڈالنا چاہتا تھا وہ نہیں ڈالے گئے، دراصل اس نے 3 نام ڈالنے کا یہ بہانہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ ایف آئی آر درج ہو ہی نہ سکے، کیونکہ اس میں اسی نے پھنسنا ہے۔ اب تو یہ بھی کھل کر سامنے آ گئی بات کہ وہ جو ایک کارکن مارا گیا ہے وہ گارڈ کی گولی سے مارا گیا ہے، عمران خان کو تو زخم لگے ہی نہیں ہے، زخم کی کہانی بھی ساری جھوٹی ثابت ہوگی۔ تو اس کیس میں یہ پھنسنا ہے، اس نے ایک دن یہ بات نکلنی ہے کہ یہ حملہ عمران خان نے خود ہی کروایا۔ مس ہینڈلنگ صرف یہ ہوئی کہ گارڈ نے غلط گولی چلا دی یا نشانہ لے کر چلائی، یا نشانہ کیا اس کو اس کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ گارڈ نے صرف ایک گولی چلائی اور اسی گولی سے وہ بیچارہ کارکن جو تھا وہ مارا گیا۔ اس میں بھی اس میں ناکامی ہوئی۔ تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئی جی پنجاب نے خود کو بااختیار بنا لیا، اور اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت کا بھی حکم آ گیا کہ آئی جی پنجاب کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا، یہی آئی جی پنجاب میں خدمات انجام دیں گے۔ اب گویا کہ پرویز الہی کے پر کٹ گئے پولیس کے حوالے سے۔ اب پولیس سے وہ جس طرح جنگا گیری کرواتا تھا، غنڈہ گردی کرواتا تھا، اس طرح سے نہیں کرا سکے گا، اگرچہ پنجاب پولیس ہے تو اب بھی صوبے کے متحد، لیکن امن و امان اور بعض دوسرے حوالوں سے اب آئی جی کو یہ کھلی اجازت مل گئی ہے کہ قانون کے خلاف کوئی فیصلہ تم نے نہیں کرنا، اور یہ بات جو ہے پرویز الہی کی بھی موت ہے، عمران خان کی بھی موت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب کو اور پھر پختونخوا دونوں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو وفاق کی طرف سے یہ ایک لیٹر آ گیا جس میں صاف الفاظ میں یہ لکھا گیا تھا کہ دونوں صوبائی حکومتیں امن و امان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور پنجاب ان دونوں صوبوں میں تھوڑی سی تعداد میں بلوائی غنڈہ گردی کرتے رہے، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ یہ اصل میں جیسے کہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ جو پنجاب کو مراسلہ آیا پتہ چلا کہ دونوں صوبوں کو آ گیا، تو یہ چارج شیٹ ہے گورنر راج کی تیاری کے لیے ایک گراؤنڈ بن گئی۔ Trade forex, gold, stocks and more with an award-winning broker. اور اگر گورنر راج نہیں لگتا تب بھی ایک ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ اصولی ہو گیا، اور اس کی رابطی اس خط نے ہموار کر دی، یا اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے یہ خط لکھا گیا۔ اور
3 दिन तक बलवाइयों की जो कवरेज मीडिया पर हुई है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी और टीवी पर भी, उसने भी ये ग्राउंड लेवल की है पंजाब में मुदाखलत के लिए। अगर तो गवर्नर राज लगता है वो और बात है, अगर गवर्नर राज नहीं लगता तो जो इंटरवेंशन है वफाक की वो इस तरह होगी कि सूबों की तमाम सड़कें, सिर्फ मोटरवेज नहीं, तमाम हाईवेज ये वफाक के मातहत आ जाएंगे, बल्कि हैं। इन पर रेंजर्स गश्त करेंगे, दूसरे इदारों की मदद ली जा सकती है। अब ज़ाहिर है, अंदाजा करें कि लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन से लेकर जहल पिंडी तक इन सारी सड़क पर अगर रेंजर्स का राज है और पुलिस मौजूद है तो गोया कि पीटीआई के जो बलवाई चंद दर्जन की तादाद में निकलते थे वो अब नहीं निकल सकेंगे, और निकलेंगे तो सड़कों से दूर दूर रहेंगे, क्योंकि अगर वो सड़कों पर आकर भागने की कोशिश करेंगे तो उनका हार परसूट करने की इजाजत भी इनको होगी। ये बात भी इमरान खान के लिए जबरदस्त हौसला सीखने का बात हुई। और फिर आपने देख लिया कि पुलिस किस तरह सूबाई कंट्रोल से निकल रही है या सूबाई हुकूमतों का कंट्रोल उस पर से खत्म हो रहा है। 6-7 दिन पहले या 4-5 दिन पहले, मुझे सही आगे है, शायद 4 दिन हो गए, पेशावर में कोर कमांडर के दफ्तर के उनकी जो इमारत है उसके सामने कोई 70-80 या 100 के करीब गुंडे थे जो आए और उन्होंने गालियां दी, नारे लगाए और खिलाफ तहजीब किस्म की बकवासबाजी भी की, जिसको हम कोर्ट एंड कोर्ट नहीं बता सकते। और एक टैंक पर भी इलामती तौर पर उसको जूतों से पामाल किया, यानी कि फौज को, पाकिस्तान के दिफा को, इदारों को, यानी उन्होंने एक रुसवाई का निशान बनाने की कोशिश की, क्योंकि टैंक को मसलना मतलब ये है कि आप फौज को ठोकर पर लिख रहे हैं। कि वहां तो पुलिस की मजाल ही नहीं थी कि इनको गिरफ्तार करती या उन पर केस करती। अब ये फैसला हुआ है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इनकी शनाख्त हो रही है, बल्कि शनाख्त का अमल किसी तक मुकम्मल हो गया है। 100 के करीब, अगर 100 के करीब भी आदमी हो तो उनमें से 50-60 की शनाख्त तो इन्होंने कर ली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ खबर। और उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया, केस दर्ज हो गया है, यानी पख्तूनख्वा हुकूमत अब उनको नहीं बचा सकती। और पुलिस कौन सी गिरफ्तार करेगी? इस्लामाबाद की पुलिस नहीं जाएगी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें पेशावर की पुलिस गिरफ्तार करेगी। और इसके अलावा सूबे के कुछ दूसरे मकामात पर भी जो गुंडागर्दी के वाकयात हुए हैं, ज़ाहिर उनमें थोड़े लोग मुलव्वस थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का पुलिस को कह दिया गया है। अब आप अंदाजा करें कि इमरान खान की हुकूमतें हैं दोनों सूबों में, और दोनों सूबों की गिरफ्त उसके हाथ से किस तरह निकल रही है। FIR वाला मामला आपने देख लिया कि टक्कर मारता रहा 5 दिन, वो नहीं दर्ज हुई, और जब सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर दर्ज हुई तो उसकी मर्जी के बरक्स दर्ज हुई, और अब ये केस भी इमरान खान को खाएगा। इसके साथ ही अरशद शरीफ केस भी अब ये शक्ल इख्तियार कर गया है कि इमरान खान की गर्दन पर वो किसी वक्त भी ये शिकंजा कसा जा सकता है। जो नई डेवलपमेंट हुई है आपने सारी पढ़ ली है, अखबारात में आ चुका है, टीवी पर भी चल चुका है। खुलासा इसका ये है कि जो पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी उसने ये सुराग लगाया, और बाकायदा सबूतों के साथ सुराग लगाया कि इसको इनकाउंटर में नहीं मारा गया, इसको क्लोज रेंज से 2 गोलियां मारी गई हैं, चाहे वो कार के अंदर बिठाकर मारी गई हैं या कार के बाहर खड़ा करके मारी गई और फिर जो डेड बॉडी थी वो कार के अंदर रख दी गई। तो ये क्लोज रेंज से गाड़ी के अंदर या गाड़ी के साथ खड़ा करके गोलियां मारने वाले कुछ दूसरे लोग नहीं थे, बल्कि वो थे जो इसके साथ सफर कर रहे थे, और उनका सारा खुदा जो है वो जाता है ये सलमान इकबाल जो इंटरनेशनल ठग है और स्मगलर है, ERY टीवी का मालिक, और जिसके बारे में फौज ने बाकायदा ये बयान दिया है कि उसको वतन वापस लाकर तफ्तीश में शामिल करने की जरूरत है। फौज ने ये बात क्यों कही ISPR ने? ISPR का मुतालबा सियासी जमातों के मुतालबे के नौयत के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सियासी जमातें तो मसलन ऐसा भी मुतालबा कर देती है ना कि ये फलां जगह ये वाक़या हुआ है तो ये फलां मुलज़म ने किया है, इसको पकड़ा जाए। लेकिन ISPR तब बात करती है जब उसे किसी मुलज़म के मुलव्वस होने की शहादतें मिल चुकी हों, इंटेलिजेंस रिपोर्टें मिल चुकी हों। तो ISPR का ये कहना कि सलमान इकबाल को पाकिस्तान में लाकर तफ्तीशी अमल में शामिल किया जाए, तो मतलब यह है कि उन्हें बहुत सारी बातों का पता चल चुका था। तो जब सलमान इकबाल पकड़ा जाएगा या वो बात उस तक पहुंचेगी तो फिर बात आएगी इमरान खान और उसके करीबी साथी, उन करीबी साथियों तक जो इस साजिश में शरीक थे। मैंने एक बात कही थी आपसे कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख देने से टाल मटोल करता रहा, मसलसल ये कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, चंद दिन दूंगा। लेकिन जैसे ही अरशद शरीफ के कत्ल की खबर आई तो इसने 1 घंटे के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी। ये असल में इंतजार कर रहा था कि कीनिया से कोई खबर आए, और वो खबर आई। मतलब ये है, अब 2 वजह हो सकती है। एक तो वजह यह है कि अरशद शरीफ के पास कुछ इनके राज लग गए थे, क्योंकि ज़ाहिर वहाँ सारा इनका जो फार्म था जिसमें जंगली जानवरों को मारते भी थे, फायरिंग रेंज की मशक़ें भी कराते थे, और हर तरह के नाजायज़ काम तो खैर वहाँ क्या कर रहे थे, सारे नाजायज़ और 2 नंबर काम वहाँ की पुलिस की मिली भगत से ये लोग करते थे। पुलिस की मिली भगत का सबूत ये है कि इनके कहने पर ही पुलिस ने यह बयान दिया कि ये अरशद शरीफ इनकाउंटर में गलती से गलत निशानदेही से मारा गया। यानी पुलिस से ये बयान दिलवाने के लिए पुलिस से कुछ लेन देन किया होगा ना, तभी तो पुलिस ने यह बयान दिया। और लेन देन भी छोटा मोटा नहीं होगा, खासा भारी बदली। जितने बड़े बड़े लिफाफे हमारे यहाँ के दानश्वरों को और साथियों को ये इमरान खान देता है, उससे कई गुना बड़ा लिफाफा होगा। तो पुलिस की मिली भगत से ये किया गया। एक ये वजह हो सकती है कि उसके पास कोई रास्ता। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अरशद शरीफ चूंकि मुल्क छोड़ के हमने भगाया है और ये प्रोपगंडा किया है कि ये हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से डर के भागा है,
اور یہ حکومت کے لیے خطرہ بن گیا تھا. تو اس کو مار کر ایک طرف تو مدعا حکومت پر ڈالیں گے اور عوامی ہمدردی بھی سمجھیں گے, لیکن وہ کار فیل ہو گیا. جس کے بعد میں قاتلانہ حملے کا ڈرامہ بھی پہلے دن تو خوب چلا, اگلے دن وہ بھی فیل ہو گیا. یہ ارشد شریف کا کیس. اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں کسی وقت بھی اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے. کسی بھی وقت گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, صدر مدد کی رکاوٹ جو ہے اس کو بندوبست کر لیا گیا ہے, اور اگر گورنر راج نہ لگا تو شاہراہوں پر اور دوسرے کچھ اہم مقامات پر یہ رینجرز کو تعینات کر دیا جائے گا, جس طرح کے گورنر ہاؤس پر رینجرز تعینات ہوئے. آپ بتائیے کہ کیا رینجرز وہاں گورنر ہاؤس کے باہر پرویز لائی کے آرڈر پر تعینات ہوئے ہیں, یا وہ ان کا جو ہے جوا خانہ شعبے کا انچارج اسلم اقبال اس کے کہنے پر وہاں رینجرز لگائے گئے ہیں. یہ ظاہر ہے پنجاب حکومت کے کہنے پر نہیں لگائے گئے. ٹیکنیکلی چاہے پنجاب حکومت نے اس کی اسمبلی پر سائن کیا ہو یا نہ کیا ہو, ظاہر ہے پرویز لائی کو بھی اپنی شامت نظر آ رہی ہے نا, کیونکہ اس نے نہایت غلیظ کردار ادا کیا ہے. اگرچہ اس کو لانے والے ہمارے مہربان ہی تھے, انہوں نے سوچا کہ اگر مرکز میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی تو صوبے میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی تو کہیں یہ بھی پھر ہتھے سے اکھڑ نہ جائے اور کوئی آنکھیں دکھانا شروع کر دیا. ایسا کوئی امکان نہیں تھا, غلط فہمی تھی. لیکن انہوں نے اپنی جو گیم کی اس کے مطابق انہوں نے پھر پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ایک آرڈر کروا کے بنوا دی. تو پرویز الہی نے کتنا گندا کردار ادا کیا پنجاب کے مختلف شہروں میں, لاہور کے 6-7 مقامات پر, لبرٹی پر, اور گورنر ہاؤس کے باہر, پھر یہ گجرات میں, اور پھر پنڈی میں, اور سرگودا میں اور اوکارا میں. ان 5 شہروں میں پی ٹی آئی کے جتھے 50-50 کے 30-30 کے 15-15 کے نکلے, اور انہوں نے جو فوج کو گالیاں دی ہیں اور باقاعدہ لغوی عنوانوں میں کہہ رہا ہوں کہ ماں بہن کی گالیاں دی ہیں. اور اس کی وہ خاتون کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. وہ اتنی گندی زبان ہے کہ اس کا کلپ جو ہے اپنی ویڈیو کے ساتھ میں شامل نہیں کر سکتا. اس نے اردو زبان, ان کی خواتین جتنی ہیں ساری کی ساری اردو زبان استعمال کرتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ مہارت اریانی اور فحاشی کی کہاں سے حاصل کی ہے, کس اسکول سے حاصل کی ہے, کس آبادی سے حاصل کی ہے, لیکن یہ سب گندی زبان بولتی ہے, ٹی وی پر بیٹھ کر بھی گندی زبان بولتی ہے. تو ایک خاتون نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے بابائے قوم ہے. ظاہر یہ بات جان بوجھ کر کی تھی. دنیا بھر میں یہ مانا جاتا ہے کہ بابائے قوم ہر علاقے کے ہر ملکی اپنی اپنی زبان میں اس کا ہوتا ہے. مثلا انگلش میں فاؤنڈر آف نیشن بھارت میں باپو کہا جاتا ہے, بنگلہ دیش میں بندو کہا جاتا ہے, ترکی میں اتاتürk کہا جاتا ہے. وہ اتاتürk ایک آدمی کا ہی نام پڑ گیا, جس طرح ہمارے قائد اعظم کا نام ہی قائد اعظم پڑ گیا. تو بابائے قوم اس کو کہتے ہیں جس نے ملک کو بنایا ہو یا ملک کی تشکیل نو کی ہو. جس طرح ترکی تو پہلے سے قائم تھا, لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد اس نے مقبوضہ علاقے حاصل کیے, چھینے دوسرے دشمن ملکوں سے, اور اس کو ترکی کا نقشہ مکمل کرنے کے بعد جو اوریجنل نقشہ تھا, ویسے تو ترکی کے قبضے میں مشرقی یورپ تھا سارا, کافی ایشیا کا علاقہ تھا, مڈل ایسٹ کا علاقہ تھا, افریقہ کا علاقہ تھا, لیکن جو اوریجنل ترکی کا علاقہ ہے جس میں اناطولیہ شامل ہے اور جس میں مشرقی تھریس کا علاقہ شامل ہے, یہ 2 علاقے مل کر ترکی کی شیپ دیتے ہیں. تو ترکی کو اوریجنل شکل میں اس نے بحال کیا, تو وہ اتاتürk یعنی بابائے قوم, ترکوں کا باپ. تو بابائے قوم اسے کہا جاتا ہے جس نے ملک یا بنایا ہو, جس طرح قائد اعظم نے بنایا, یا شیخ مجیب الرحمان نے بنایا پاکستان سے الگ کروا کے, یا اس کی تشکیل نو کی ہو. تو اس نے انہوں نے عمران خان کو بابائے قوم قرار دے دیا, یہ نہیں گویا کہ پاکستان جو تھا عمران خان نے بنایا تھا. تو اس حد تک گرے ہوئے اور ملک سے دشمنی. اب حالیہ تحریک میں بھی انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ اگر ہمیں عمران خان کے بغیر پاکستان قبول ہی نہیں ہے, فوج کو برباد کرنے کا جو سوچ ہے یہ کسی محاسب بھائی کی ہو سکتی ہے, بی جے پی کی ہو سکتی ہے, کسی پاکستانی کی, بلکہ کسی پاکستان سے باہر بھی کسی مسلمان ملک کے لوگوں کی یہ سوچ نہیں.